جی آنے والے وقتوں میں دیکھنا پڑے گا یہ. اگر اس کے بعد آپ کا ایک کیا سوال تھا کہ یہی سوال کا جواب ذرا نا میں محمود بھائی سے لے لوں، پھر اس کے بعد مودی کی طرف جاتے ہیں. جی محمود بھائی کیا کہیں گے آپ، یہ جو ابھی زیدی بھائی نے بات کی ہے ابھی ٹروڈو کے بارے میں، جو 70,000. جی ہیلو جی محمود بھائی آپ ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. نہیں محمود بھائی تو ہے نہیں. چلیں پھر ہم اس کی بار پر بات کرتے ہیں. زید بھائی کنٹینیو کریں اس پہ مودی کے اوپر. جی تو دیکھیں مودی کو باقاعدہ یہ شنگھائی تعاون کونسل کے اجلاس کے اندر دعوت دی گئی ہے، اور ان کے پاس انہوں نے یہ بھی کہا کنفرم کر دیا کہ موصول ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں دعوت قبول کریں گے نہیں کریں گے. انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کسی صورت بھی مودی کو نہیں جانا چاہیے. آج ہی ان کے آپ وزیر خارجہ کا بیان سن لیں کہ وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. آج ہی انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے 370 کے بعد، اب کشمیر کا ایشو کوئی ایشو نہیں ہے، جبکہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے قرارداد کے ذریعے کہ وہاں پہ ریفرینڈم کرانا ہے. یہ 370 جو وہاں پہ لوگوں جو انہوں نے نافذ کی ہے زبردستی، اور اس کے ذریعے کشمیر کی جو قانونی حیثیت وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے بعد آپ کی گورنمنٹ نے بھی یہ پالیسی وہ کی تھی کہ جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ اور ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار رہیں گے. تو جے شنکر صاحب کا بھی آج یہ بیان ہے کہ ہمارے جو معطل ہوئے ہمارے مذاکرات ہیں وہ اتنی آسانی سے بحال نہیں ہو سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ انڈیا کی جو گورنمنٹس ہے اس کی جو پاپولرٹی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے اپوزٹ پاکستان یا دشمن پاکستان کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں کی اپوزیشن کی پوری پالیسی دشمن امریکہ کی بنیاد پہ قائم ہے. تو مودی کی حکومت کی جو وہاں پہ گراف کی بلندی ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کتنی دشمنی شو کر سکتے ہیں. جی پاکستان آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے وہاں پہ ان کے رائے عامہ جو ان کے فیور میں ہے وہ ان کی مخالفت میں چلی جائے گی. اور اس وقت کیونکہ وہاں پہ جو الائنس بنا ہوا ہے پوزیشن الائنس جو ہے وہ جو مودی صاحب کو اس دفعہ ویسے بھی ابھی دیکھا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ مودی ویسے ہی اتنے کمزور ہیں، اب تو کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اپوزیشن بہت زیادہ طاقتور ان کے سامنے اسٹرانگ اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے. راہل گاندھی جو ہے ان کے پاس جو کھڑا ہوا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ہے بندہ، تو اس لیے مودی اب کمزور وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے تھی مودی میں. موجودہ الیکشن میں مودی صاحب جو توقع رکھ رہے تھے وہ نہیں ہو پائی جی وہ اس طرح نہیں مل سکی. رائٹ. تو وہ اپنی آپ کو مزید کمزور کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان آئیں گے، ہمت کریں گے. تو یہ تو سوال نہیں گزرتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی آج کل موجودہ ٹیکنالوجیز ہیں سب کچھ ہے اس میں وہ بحیثیت مبصر یا بحیثیت انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے وہ اجلاس میں شرکت کر لیں، کیونکہ بڑے بڑے ممالک کے چائنا سے بھی آئیں گے صدر وغیرہ جو آئیں گے، اس کی وجہ سے اپنی موجودگی یا اپنی پریزنس وہ ظاہر کر دیں. لیکن ذاتی حیثیت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بارڈر ابھی اتنی جلدی کھلنے والے ہیں یا ہمارے ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی بھی برف پگھلنے کے کوئی آثار نظر آئے. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ چانسز نہیں ہے مودی کے آنے کے. تو مگر جب آپ کو پتا ہے کہ 2015 میں تو مودی آئے تھے، پاکستان آئے تھے بڑے جوش و خروش سے اور بغیر ویزے کے اندر آئے تھے، اور کہتے ہیں نا سیکورٹی بھی انہوں نے اپنے ساتھ نہیں لی تھی، اور بڑے آ کے ایئرپورٹ پہ اتر کے اور لاہور کے میں قدم رکھ کے تو بڑا شور مچایا تھا انہوں نے، ہائے اللہ کے نعرے لگائے انہوں نے. اس وقت جو تھا نا 15 کی جو آپ بات کر رہی ہیں، مودی کا جو آنا تھا وہ اس وقت تعلقات کسی اور طریقے سے چل رہے تھے، اور مودی کو